صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب 1998 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو کون کون سا ملک تھا جو نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان یہ فیصلہ کرے، اور کیا موٹیوز تھے اس کے، اور پاکستان کے اندر کون کون سے لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان ایٹمی طاقت بنے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں قومی سلامتی کے حوالے سے دو موقع بڑے ایسے آئے ہیں تاریخی جو آئی وڈ سے پاکستان کے فائنسٹ آور تھے. وہ کتاب لکھی نا چرچل نے، دیئر فائنسٹ آر، وہ ورلڈ وار 2 کے حوالے سے. پاکستان کا فائنسٹ آر نمبر 1 جب ہم نے نیوکلیر ٹیسٹ کیا. پلاننگ، کوآرڈینیشن، امپلیمنٹیشن پرفیکٹ. اور دوسری دفعہ ہوا تھا پلوامہ کے بعد جب بالا کوٹ پر حملہ ہوا تو اس کی جو جوابی کارروائی کی تھی اس میں بھی پلاننگ، کوآرڈینیشن اور ایکسیکیوشن پرفیکٹ. تو 1998 میں جو ہوا، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو ایک سرپرائز ملا کہ اچانک دھماکے ہوئے. مطلب میاں صاحب اور میں الماتی میں جا رہے ہیں، ای سی او کی کانفرنس ختم ہوئی ہے، اس میں ایک دن ہمارے پاس سپیئر کرنے کو ہے. میاں صاحب کو شوق ہے جیسے مری ہلز ہیں، سیر سپاٹے کریں، پھرے ٹھوڑے چل کرنے کا، جو ایک ٹورسٹ کا از کلوز ٹو نیچر. مجھے بھی وہ شوق ہے پھرنے ٹھوڑنے کا، ہائکنگ کا، سارا کچھ. ہم ادھر باہر نکلے ہوئے ہیں اور ہمیں نیچے سے اس کو ماؤنٹنس تھے، نہ ٹیلی فونز ہوتے تھے، سیل فون کے فون آ رہے ہیں کہ وائرلیس میں کہ بڑی ایمرجنسی ہے، کوئی میسج ہے تو آپ واپس آئیں. تو اس کو ایم ایس ہمارے ساتھ نہیں تھا. ہم نے کہا پتہ نہیں کیا ایمرجنسی ہونے، پھرتے ٹرتے رہے. وہ 3-4 گھنٹے کے بعد آیا، اس نے کہا جی وہ تو انڈیا نیوکلیر پاور بن گیا. 11 مئی 1998 میں ان کے ساتھ تھا. اور جب ہم پہاڑوں سے پھر نیچے آ رہے تھے، میاں صاحب نے کہا کی خیال ہے کہ میں کہا یہ اٹس ناؤ اور نیور. یہ بہت اچھا موقع دے دیا ہندوستان نے، ورنہ تو ہمیں بننے نہیں دینا تھا کسی نے. تو میں کہا میاں صاحب بنکڑا کے کرتے ہو. کہنا بالکل صحیح ہے، اب اس کو پلان کرتے ہیں. ادھر سے ٹیلی فون کیا ان کے جو فون سے اسپیشل سیکیور لائن سے کہ جی ڈی سی سی ڈیفنس کمیٹی آف کیبنٹ کی میٹنگ بلائیں اور تیاری شروع کر دیں. وہ تو صلاحیت تو ہماری موجود تھی، وہ تو اپنے بھٹو صاحب نے شروع کیا. اور جو سائٹ ہے وہ چاگی کی، وہ 1979 میں جنرل ضیاء الحق نے سلیکٹ کی تھی اور اس میں ڈاکٹر اشفاق احمد کی ڈیوٹی لگی تھی اور انہوں نے تیار کر لی تھی کہ یہ سائٹ بیسٹ رہے گی چاگی کا سارا کچھ. تو وہ سائنٹسٹ نے کہا کہ ہمیں کوئی 10-12 دن چاہیے اس کی پوری امپلیمنٹیشن کی. تو اتنی دیر میں ہم نے کہا کہ بڑا اچھا موقع ہے. میں چیف سپوکسمین تھا، مجھے ڈیوٹی لگی کہ آپ انٹرنیشنلی میڈیا کو ذرا رکھیں. تو ہم نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کیا کریں. دباؤ نمبر 1 یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. انہوں نے بل کلنٹن نے اپنا بندہ بھیج دیا، نائب وزیر خارجہ اسٹروپ ٹیلبرٹ، اس نے بات کی. دباؤ نمبر 2 جاپان، پھر برطانیہ، آسٹریلیا. یہ جو پورا گورستان پلس جاپان وہ پیچھے پڑا رہا. باقی ممالک اتنے وہ نہیں میٹر کرتے. لیکن ایک بات بڑی انٹرسٹنگ میں بتاؤں کہ میں جنرل ضیاء نے بتائی تھی کہ انہوں نے کہا کہ بڑا خلاف تھا وہ حافظ الاسد پاکستان کے، کیونکہ جب بھٹو کا دوست تھا تو بھٹو کی پھانسی کے بعد تعلقات خراب ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ ستمبر 1979 میں ہوانا میں کیوبا میں نان الائنڈ سمٹ ہوئی غیر جانبدار ممالک کی. کہتے ہیں حافظ الاسد نے مجھے اسپیشلی کہا کہ میں نے سنا ہے آپ ایٹم بم بنا رہے ہیں، اگر بنا رہے ہیں تو یہ بہت اچھی خبر ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں. بڑی بات. مطلب یہ حالانکہ اس کے بھٹو سے بڑے تعلقات تھے. یہ انہوں نے سپٹمبر 1979 اور اس کو جب کوٹا کی بات نکلی تھی ساری کچھ، تو اس حوالے سے. اور پھر ہم نے پلان کیا کہ ہم سب کو آن بورڈ لیں، سیاسی قوتوں کو ڈیوٹی لگی، آپ فلانے سے بات کریں، فلانے سے بات کریں. روز میاں نواز شریف صاحب ملتے رہتے، میڈیا کو مل رہے ہیں، دوست تاجروں کو مل رہے ہیں، سیاسی لوگوں کو مل رہے ہیں، کوآرڈینیشن ہو رہی ہے. ایسے یہ ٹائم گین کر رہے تھے یا ویسے؟ وہ ٹائم بھی گین کر رہے تھے. ہم نے کہا تھا 2-3 چیزیں واچ کی تھی، 2 بڑے امپورٹنٹ واقعات تھے. ایک برمنگھم میں G7 کا اجلاس تھا، 11 کو یہ ہوتا ہے دھماکہ، تو 14 مئی کو یہ تھا. ہم نے کہا کہ وہ بھی آبزرو کرتے ہیں کہ ان کا کیا ریئیکشن ہے. اور ہم نے دیکھا کہ وہ بڑا پھسا ریئیکشن آیا. انہوں نے کہا ہم مذمت کرتے ہیں، ہندوستان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، سینکشنز نہیں لگی، ہاں کوئی خاص نہیں لگی، کوئی اتنا مطلب ہے ہندوستان کو قبول کر لیا انہوں نے. دوسرا ایک امپورٹنٹ تھا 19 مئی کو میاں صاحب میں جا رہے تھے تو میاں صاحب کہ آج بیان دیکھا تھی اڈوانی دا. میں کہا دیکھا. کہتا ہے مجھے بڑا دکھ بھی ہوا، غصہ بھی چڑھا. اڈوانی نے کہا کہ اب ہم نیوکلیر طاقت بن چکے ہیں، اور اس نے نیوکلیر پاور کو کشمیر کے ساتھ لنک کیا. اور اگر پاکستان اپنا رویہ کشمیر کی طرف نہ تبدیل کرے
تو آپ دیکھ لیں کہ اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں. ایک قسم کی ویلڈ وارننگ. دھمکی دیں. میں نے کہا کہ اپنا ایک ہفتہ رہ گیا, کوئی ایسی بات نہیں. پھر میاں صاحب نے بڑا زبردست سوال پوچھا, کہنا مشاہد صاحب ہم کتنی لمبا انتظار کر سکتے ہیں. میں کہا سر 1 week of June تو ہم نے بجٹ دینا ہے اور 1 June تک جاستے ہیں. انہوں نے کہا 1 June is too late, ہمیں مئی میں کرنا ہوگا. تو پھر انہوں نے خود سلیکٹ کیا اور پھر مجھے کہا کہ آپ پلان بنائیں کہ کیسے کرنا ہے سارا, جو میڈیا کو پیش کرنا ہے سارا. ہم نے سورا پریس کانفرنس ہوگی سارا کو. تو میں یاد ہے 28 کو مجھے انہوں نے کہا فون آیا گرین پہ کہ مبارک ہے مشاہد صاحب, پاکستان نے کر دیا دھماکہ اور نیوکلیر پاور بن گیا. اور کہنا یہ بھی میاں صاحب نے کہا مجھے رات کو نیند نہیں آئی, میں سو نہیں سکا, مجھے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ, اور یہ بھی ڈر کے یار کوئی ناکام نہ ہو جائے پھر نیوکلیر بم مطلب. اور ان کا کہ انہوں نے 5 کیے تھے, ہم 6 کریں گے, ایک یہ بھی انہوں نے. اچھا یہ بتائیں کہ اور اس میں سارا فوج بھی آن بورڈ تھی, لیکن فوج کی طرف سے کوئی پریشر نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. 3 سروس چیفز تھے, ایک نے سماحت کی, ایک نے مخالفت کی, اور ایک نے کہا کہ سر آپ فیصلہ کریں. جہانگیر کرامت صاحب نے مخالفت کی تھی ویسے؟ نہیں, وہ نیوی والوں نے کی. نیوی جو نیول چیف تھے انہوں نے کہا نہ کریں. فائنینشیل حالات ہیں. اور جو ایئر فورس کے تھے انہوں نے کہا کریں. ٹھیک. اور جو جہانگیر کرامت صاحب تھے سر آپ کا فیصلہ ہے, یعنی انہوں نے یہ نہ انکار کیا نہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا. ٹھیک ہے. اور یہ فیصلہ میاں نواز شریف نے کیا, اور ہم جیسے رفقا جو ان کے ساتھ تھے, اور انہوں نے کریڈٹ بھی دیا بعد میں کہ مشاہد حسین پہلا شخص تھا جس نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ دھماکہ کیا جائے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک خبر ان دنوں نکلی تھی کہ بل کلنٹن نے جب فون کیا میاں نواز شریف صاحب کو, کہا کہ ہم آپ کو امداد دے دیتے ہیں $5 بلین کی, تو آپ یہ نہ کریں. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں آپ کی مجبوری کا اندازہ ہے کہ ظاہر ہے انڈیا ہے آپ کا دشمن ہے اور اس نے کر دیا ہے, تو ہم آپ کی مجبوری کو سمجھتے ہیں. تو انہوں نے ان بٹوین دا لائن کہہ دیا کہ اگر آپ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں. یہ بات کلنٹن نے نہیں کہی تھی, یہ جو مجبوری والی بات ہے اسٹروپ ٹیلبرٹ نے کی تھی. ٹھیک. جو ان کا نمائندہ تھا, وائس پریزیڈنٹ, نائب وزیر خارجہ. ٹھیک. اس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں آپ نہ کریں, لیکن ہم آپ کی مجبوریاں بھی سمجھتے ہیں, کیونکہ ہندوستان نے کر لیا, آپ پر دباؤ آئے گا. تو وہ اس نے ایک گرین سگنل دے دیا. آپ ہلکی پھلکی بات ایسی کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نرم تھی. کلنٹن نے تو وہ پہلے تو کہا نا کہ آپ آئیں, پھر ہم دعوت دیں گے, اسٹیٹ گیسٹ بنے, میں آپ کا بینکویٹ میں کھانا کروں گا وہ وائٹ ہاؤس میں, یہ وہ. پھر جب انہوں نے کہا کوئی نہیں ہوگا, پھر کھلی بات کر دو, اینے پیسے لے لو. اور وہ پیسے انہوں نے پاکستان کو آفر کی تھی, یا میاں نواز شریف صاحب کو؟ نہیں پاکستان کو, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ نواز شریف کو کہتا ہے نہیں, یہ اسٹیٹ لیول ایسی اسٹیٹ کے درمیان یہ پرسنل ایسا نہیں ہوتا. وہ ٹیلی فون ناٹ ایٹ آل, اٹ واز ریاست پاکستان کو ہم $5 ارب اس وقت دیں گے. تو اچھا مزے کی بات, کچھ میاں صاحب کے دوست آئے بزنس مین لاہور کے, میں کہ میاں صاحب 5 ارب لے لو, بڑا پیسہ ہے گیا, بم نہیں دیکھی جائے گی بعد. تو وہ خیر وہ کاروباری سوچ ہوتی ہے, کاروباری سوچ والے ہوتے ہیں. ابھی بھی جو کہتے تھے کہ انڈیا سے تجارت کریں یہ نقصان ہوگا, وہ جو ڈالر اینڈ سینٹ میں میجر کرتے ہیں, حیات ہے جو اوور آل جو وہ ویو نہیں ہوتا نا بگ پکچر کا, وہ تو پیسے کی بنیاد پر. میں نے بریک لینی ہے شاہ صاحب, لیکن آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر دیکھیں ہماری ایزمپشنز ہیں, اور اس کی وجہ سے ہم بچ کے 9/11 کے بعد آپ کو کسی نے اجازت نہیں دینی تھی, اور 9/11 کے بعد تیا پانچا ہونا تھا, اور افغانستان کا تو ہوا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ عائشہ گدافی صاحب کی بیٹی جو الجیئرز میں الجیریا میں رہتی ہے, اس نے کیا کہا, انہیں کاش میرے والد نے پاکستان کی طرح بم بنایا ہوتا تو وہ اس کو زندہ ہوتا. صدام حسین کی فیملی بھی یہ کہتے ہیں, اور یہ غلطی نہ کی, اور اس بم نے پاکستان کو بچا لیا. اور ابھی بھی اگر کوئی ضامن ہے پاکستان کی سلامتی کا, اور جو ہندوستان کو روکا ہوا ہے بالادستی کے خلاف اور مودی جیسے بندے کے جارحیت کے خلاف, وہ آپ کا نیوکلیر پروگرام ہے. ٹھیک ہے. جیسے میں نے بریک لینی, سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ جنگ نہیں ہوگی, نہ انڈیا بارڈر کی طرف آئے گا, نہ ہم اس سائڈ پہ جائیں گے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو, کیونکہ دونوں نیوکلیر پاورز ہیں, اور یہ پورا خطہ ہی فلیش پوائنٹ ہے سارے لحاظ سے. دیکھیں 5 تو نیوکلیر پاورز ہیں قریب جو, تو نہ ہو ایسا. لیکن فرض کریں کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے اور انڈیا جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہم نے بدلہ لینا ہے, اور یہ سوچ کے کہ یہ جو کچھ کیا گیا پاکستان کی طرف سے کیا گیا, پھر ہمارے پاس آپشن کیا ہے. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ضرور.